अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महश शेर। कल वजीर आजम सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने क्वेटा में जलसा किया और आज कुलभूषण यादव की अपील दायर करने की आखिरी तारीख थी। इसके अलावा और भी अहम इशूज़ हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कल वजीर आजम रियाज के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। जी, बड़ा अहम उनका दौरा है और कभी मैंने कोई ऐसा दौरा नहीं सुना किसी भी हुक्मरान का। ये मौजूदा हुक्मरानों की बात नहीं हो रही जी। मैंने आज तक कोई ऐसा दौरा, किसी ऐसे दौरे के बारे में नहीं सुना जो कि नाकाम हुआ हो। तमाम ही दौरे कामयाब होते हैं और ये दौरा भी कामयाब होगा। और वजीर आजम साहब जो है वो चीन से पहुंचे वापस खैरियत से। ये उनका 75वां 75th दौरा था उनके 4 सालों में। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है यूसुफ रजा गिलानी साहब का। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 40 दौरे किए थे जी। इन्होंने 75 दौरे कर लिए मुकम्मल। और यानी इसको क्या कहेंगे, प्लेटिनम जुबली या कुछ पता नहीं, कुछ कहेंगे इसको, 12 कोई जुबली होगी जी शायद। हाँ, 75th। और कल से ये 76वां दौरा इनका होगा। और सबसे ज्यादा जो दौरे किए हैं वजीर आजम ने, वो 21 दफा इन 4 सालों में लंदन गए हैं। 21 दफा। और उसमें से सिर्फ एक दौरा उनका सरकारी था और 20 दौरे उनके प्राइवेट थे, निजी दौरे थे। और उन 20 दौरों में से 19 दौरों का खर्चा पाकिस्तानी कौम ने बर्दाश्त किया। वजीर आजम साहब, रमजान आ रहा है, जो पर्सनल दौरे थे वो भी। जी हाँ, मैंने कहा ना, उनके 21 में से 20 दौरे जो थे वो निजी थे, एक सरकारी था। ये मैं आपको फॉरेन मिनिस्ट्री के फिगर्स बता रहा हूँ। और उनमें से 19 का खर्चा जो है 20 में से वो दफ्तर खारजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका अदा किया। और वजीर आजम साहब 265 दिन मुल्क से बाहर रहे। एक फिगर जो है वो जो 264 है और एक 265 है। 264 या 265 दिन रात का हिसाब किताब लगा के ये फिगर मुझे दी गई है जी। वो मुल्क से बाहर रहे हैं। और 5 दौरे उन्होंने अमेरिका के किए और फिर सऊदी अरब के किए, तुर्की के किए, कहाँ किए। लेकिन 76वां दौरा है उनका कल, 76। और उसमें से मैंने वजारत खारजा को ये फंड अब पता चल रहा है कि यानी ये समझने, यानी वो वजीर खारजा के तौर पे भी उनका फंड उधर गया है। जो वजीर खारजा के पैसे हैं वो भी उधर लग गए जी। यानी वो दो है ना, एक वजीर आजम के अपने दौरों का पैसा होता है वो भी उधर खर्च हो गया है, और जो बतौर वजीर खारजा दौरे होने थे वो भी उधर खर्च हो गए। तो मिला मिलू के वो कह रहे हैं कि नुकसान कुछ नहीं बची। ये जो बजट था वजीर खारजा वाला बजट वो भी इधर खाया गया, जो वजीर आजम वाला बजट था वो भी इधर खाया गया, वो निजी दौरों में लग गया सारे। और उसमें जो 75 दौरे हैं उसमें से 65 दौरों में एक सहाफी उनके साथ थे। और 50 दौरे ऐसे हैं, 50 दौरे उनके जिसमें 2 सहाफी मौजूद थे। और 35 दौरे ऐसे हैं जिसमें 4 सहाफी मौजूद थे साथ साथ उनके। तो ये कुछ अजीब सा ही मामला है। बिल्कुल। अच्छा, तो कल वो उनका 76वां दौरा होगा वजीर आजम साहब का, 4 सालों के अंदर गैर मुल्की दौरा, सरकारी दौरा। और इस दौरे के दौरान जो है, देखें, वजीर आजम साहब को अल्लाह ताला खैरियत से रखे, उनको जिंदगी दे, उनको खैरियत से रखे। इस मुल्क में जो है ना, वो जो अवाम है वो चाहती है कि हमारे बदमाशिया को किसी और किस्म के दौरे पड़े। तो दौरों में जाए नहीं बल्कि उनको दौरे पड़े। ठीक है, वजीर आजम साहब की बिल्कुल बात नहीं हो रही जी। अच्छा, अब मसला ये है कि कल का दौरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दौरा हकीकतन इंपॉर्टेंट है वजीर आजम का, और इसलिए अहम है। जाहिर है कि हमने प्रोग्राम में काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो भी उसकी जिंदगी, डोनाल्ड ट्रंप और पता नहीं क्या बात है कि उनके और कुछ
نواز شریف صاحب کے کچھ ایک ہی قسم کا کچھ داستان چل رہی ہے جی ادھر پیچھے وہ کہہ رہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پہلا غیر ملکی دورہ کر رہے ہیں, پیچھے کھپ پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق یہ تو روس کا جاسوس ہے. امریکہ کے اندر یہ بات, اس نے روس کو خبریں دی ہیں ساری. اچھا, اور وہ وہاں سے وہ بھی عجیب ایک دھبردوس قسم کے ماحول سے نکل کے بچتے بچاتے ہٹو بچو چل کے سعودی عرب ایشوز ملتے چلتے نہیں نہیں بہت ہی پنگ ادھر مصیبت کھڑی ہے, پیچھے واشنگٹن سے نکلے ہیں. اور وہ اب دیکھیں نا, ابھی تک تو لوگوں کو دلچسپی نہیں تھی, ابھی تک تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا مطلب ایف بی آئی کا ڈائریکٹر ہٹا دیا, فلاں ہٹا دیا, یہ ہو گیا. اب وہ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں, یعنی اب ان کی یعنی وہ کہتے ہیں نا برج خفا ہو رہا ہے اب ان کا پہلا دور. ہاں پہلی دفعہ وہ یعنی ان کا دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر ان کا یعنی سعودی عرب مطلب عرب ممالک میں ایسا لگ رہا ہے اچھا وہ اسلام پہ لیکچر دیں گے. مطلب دیکھیں نا جیسے ہمارے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے حکمراں کرپشن لوگوں کو بتائیں, آف شور کمپنیاں مطلب ہے یہ ایمانداری کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دیں تو اچانک لوگ کہیں گے کہ یار ایک منٹ کیا ہو گیا, یار ایک منٹ یہ آدمی ایمانداری پہ لیکچر دے رہا ہے, یہ آدمی کہہ رہا ہے کرپشن. تو بالکل ایسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اسلام بتائیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اور سعودی بادشاہ جو ہیں اب ایک نیا رولا پڑ گیا وہاں پر یہ رولا پڑا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خوش کیسے کیا جائے. ریاض میں ایک یہ بڑا ایشو ہے اس وقت, ابھی بہت ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ جو بادشاہ سلامت ہیں وہ انگلش میں بات کر نہیں سکتے, وہ ظاہر ہے عربی میں بات کرتے ہیں. ان کا ایک طریقہ ہے, سعودی عرب کے بادشاہ دیکھیں نا ان کا بادشاہ کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے. اب ان کے سامنے جو آدمی آ رہا ہے وہ آدمی اس کے بارے میں جو سعودی یعنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر تک کوئی بیچ میں ترجمہ کر کے سنانا نا اس کو کہ عربی سے. سعودی بادشاہ تو آتی ہے اس کو تو 2 گھنٹے بٹھا کے دیکھا نا اس کو کیا وہ سعودی بادشاہ ہے. مسئلہ یہ ادھر ٹرمپ ہے. اچھا ٹرمپ کو خوش کرنا ہے, ٹرمپ زیادہ دیر تک بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا بیٹھا ہو, ان کو اسیسمنٹ دی گئی ہے کہ سر یہ 15 منٹ سے زیادہ جو ہے نا یہ ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے وہ اینجلا مرکل کے سامنے وہ کھڑا اڑا ہو جائے, کوئی گرا دے, کوئی کعبہ کے سامنے پڑا ہوا کوئی کھجور اٹھا کے مار دے, مطلب کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے نا, ٹرمپ ہے وہ ٹرمپ ہے. اچھا اب وہاں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیسے کریں. بادشاہ سلامت بات تو کرنی ہے نا کچھ عرصے, دیکھیں نا وہ اب ایسے بیٹھے کر رہا ہے بیٹھا وہ بادشاہ پروٹوکال پورا ایک عجیب. تو سعودی اس بات پہ پریشان ہے کہ ٹرمپ کو کیسے مطلب اس کو مینج کیسے کریں گے وہاں سعودی عرب میں. اچھا اور پھر ٹرمپ کے اوپر بھی ترس آ رہا ہے, یعنی ٹرمپ کی اب ذاتی زندگی دیکھیں نا, ٹرمپ ہلا گلا مطلب ڈانس کر رہا ہے, پارٹیاں, اور اس کی بدقسمتی کہہ لیں کیا کہہ لیں اس کا پہلا غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سعودی عرب, ریاض سعودی عرب جا کے اس نے اسلام پہ لیکچر دینا ہے. مطلب مجھے ٹرمپ پر بھی ترس آ رہا ہے اس وقت, عربوں پہ بھی سعودی عرب پہ بھی ترس آ رہا ہے مطلب. اچھا اس کے بعد وہاں پر ٹرمپ صاحب کو اب خوش کیسے کریں, تو انہوں نے 3 عدد ابھی ہنگامی طور پہ 3 عدد انہوں نے ٹرمپ کو ٹھہرایا کہاں جائے, یہ بھی فائنل نہیں ہو رہا. ٹرمپ کو کہاں ٹھہرایا جائے, وہ ٹرمپ محل, ایک تو محل ہے ان کا ناصریہ میں, وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس کی تصویریں دیکھنے, ٹرمپ صاحب رستے میں بھی جہاز میں ہوں گے, وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناصریہ وال میں ٹھہروں یا ایک ان کا عروج پیلس ہے وہاں پہ ٹھہروں, یا ان کو تیسرا آپشن دیا گیا رسک کارلٹن. کافی اہم فیصلے ہیں ڈاکٹر. ہاں یہ ٹرمپ رستے میں دیکھ رہے ہیں پورا کہ رسک کارلٹن یا اوباما ٹھہرا کہاں پہ وہاں ٹھہرے یا یہ محل ٹھہرے رائل, ان کو کیسے پروٹوکول دیا جائے. اچھا ساتھ ان کی صاحبزادی آ رہی ہیں, اب ان کا ڈریسنگ کیا ہوتی ہے ان کی سعودی عرب میں. اچھا ان کی پتہ نہیں اہلیہ ساتھ ہیں یا نہیں ہے, جو ماڈل ہیں ان کی کیا ہوتی ہے ڈریسنگ. تو مطلب ایک سعودی عرب میں ایک عجیب سی صورتحال ہے, سعودیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ کس طرح سے مینج اس کو یعنی سنبھالیں گے کیسے. آ تو گیا ہے آلن و سالن, مگر اب کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں وہاں, اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں, حسینہ واجد بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں. اس سے پہلے بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنے آپ کو بنگلہ دیش نے دور رکھا تھا, یہ 34 ممالک کا جو اتحاد یہ, لیکن حسینہ واجد پہنچ رہی ہیں وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی بھی انٹری ہو گئی. حسینہ واجد تو اس وقت ایک انڈین پراکسی کے طور پہ, تو یعنی سمجھ لیں مودی صاحب کی ایک سفیر خاتون وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. اور ساتھ ہی بنگلہ دیش نے فیصلہ ہم نے نہیں کیا کہ ہم کیا کریں گے, انٹیلیجنٹ موو, لیکن حسینہ واجد آ رہی ہیں. اردگان تو ابھی ملے ہیں پچھلے دنوں, لیکن وہ بھی وہاں پہ ہوں گے, ترکی کے صدر. اور اب دیکھنا یہ ہے, اچھا
ISPR से मैंने भी पूछा कि आर्मी चीफ जा रहे हैं, तो ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ नहीं जा रहे। जी, ठीक है, एक दो तो आर्मी दिन चीफ पहले मौजूद नहीं होंगे, हाँ, आर्मी चीफ नहीं जा रहे। अभी जी। ISPR की तरफ से मैंने वहां से राब्ता किया, मैंने कहा जी क्योंकि रियाद से कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी हैं, तो अभी तक आर्मी चीफ के जाने की कोई इत्तला नहीं, वो नहीं होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। जी, अच्छा, मैं जरा मियां ये जरा सूरत हाल पे आता हूँ। ये कुलभूषण यादव के बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में? ये क्या मतलब, हम जो है वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि विनिंग अ बैटल बट लूजिंग अ वॉर, तो ये तो बैटल और वॉर दोनों ही कुछ जबरदस्त हो गए इस मामले में। और किसकी जिम्मेदारी है, कौन, क्या हुआ और उसके नतीजे में क्या मामला हुआ? मैंने कल भी बात की थी कि उसके नतीजे में दबाव और कशीदगी बढ़ेगी, जो कि गलत होगा। लेकिन फौज पर दबाव बढ़ेगा। देखिए ना, कल आर्मी चीफ का जो खिताब था वो, मैं अभी जरा उस पर आता हूँ दोबारा, उसके एक दो और पॉइंट्स मिस हो गए थे, वो मैं आज जरा बताता हूँ। जी, बात ये है कि ये जब हो रहा होगा ये सऊदी अरब के अंदर, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी, यानी रियाद पहुंच के और सऊदियों की जिंदगी के डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हैंडल करें और सऊदी बादशाह कैसे बताए, बीच में वो आदमी बोल रहा होगा, पता चला उसी को थप्पड़ मार दिया डोनाल्ड ट्रंप। देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कौन बोल रहा है, अरबी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता ना, उससे उर्दन के किंग जॉर्डन गए, इंग्लिश में बात हुई, उससे जितने लोग मिलने जा रहे हैं इंग्लिश में बात हुई, उसको ये आदत, मेरे ख्याल से वो एक चाइना के प्रीमियर के साथ बिठा लिया होगा उसने बीच में, और तो उसकी किसी से मुलाकात नहीं हुई ना इस तरह के, बीच में कोई बैठा हो और वो इधर कान अरबी बता रहा हो, उधर इंग्लिश, कितनी देर बर्दाश्त करेगा ट्रंप? देखे ना कितनी देर सुनेगा वो, बादशाह सलामत आपको खुश आमदीद कहते हैं, कहते हैं ओके, हाँ, कहेगा, वो कहते हैं आप इस्लाम के बड़े खैर हुए, मतलब देखे ना आप ट्रंप कह दो अच्छा खजूर खाओ, अच्छा जमजम पियो, उधर क्या, तो वो एक सऊदी भी बेचारे परेशान है, वो भी परेशान है। लेकिन इसके दौरान ही जब वो पहुंचेगा बंदा वहां पे, और ये सारी समिट और जो भी 3 इवेंट्स हैं, इसी दौरान ईरान के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके होंगे, वो आज रात से आना शुरू हो जाएंगे। ईरान में आज पोलिंग खत्म हो गई और रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे वहां पर, और देखना यह है कि वहां पे हसन रूहानी, ईरान में एक ट्रेडिशन रहा है कि सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट जीत जाता है अमूमन। देखना यह कि हसन रूहानी जो कि मगरिब के साथ डायलॉग के हामी हैं और इस्लाम पसंद हैं, वो दोबारा जीतते हैं, या आयतुल्ला खामेनेई की बैकिंग रखने वाले सैयद इब्राहिम रईसी इलेक्शन जीतते हैं। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये कि पीसफुल, पुरसकून अंदाज में, आपको याद होगा पिछले इलेक्शन जो हैं उसमें बहुत ज्यादा फसाद हुआ था, यानी वो इलेक्शन जो महमूद अहमदी निजात वाला एक इलेक्शन, इस बार इम्कानात थे, लेकिन बहुत स्मूथ इलेक्शन हुआ। सैयद हसन रूहानी जो है, ये इनकी जो पगड़ी का कलर है उससे अंदाजा आपको होगा कि ये जो बात है कि इनके पीछे, यानी आप देखें ना पगड़ी का जो कलर है उनका, जो हसन रूहानी है उनकी वाइट पगड़ी है, आप देख रहे हैं, और जो ये है इब्राहिम रईसी, इनकी जो पगड़ी का रंग है वो स्याह है, ठीक है ना, यानी ये अपने आप को मतलब ये इनका ताल्लुक जो है वो ये यानी सैयद है, ये ताल्लुक जो है अपना ये यानी सादात से ताल्लुक है। तो ये कलर पगड़ी का जो है ना, ये बताता है, ये जाहिर करता है कि ये अगले आयतुल्ला हो सकते हैं सुप्रीम कमांड। 88 अरकान होते हैं उसमें, जो उनकी एक शूरा बैठती है निगमान, और फिर वो इलेक्ट करती है सुप्रीम कमांडर को या रहबर को। रहबर बड़ा पावरफुल होता है, यानी आयतुल्ला खामेनेई बहुत पावरफुल है, वो फौज का चीफ मुकर्रर सदर ही करता है ईरान में, वो रहबर करता है, फौज का चीफ, नेवी का चीफ, नेवल चीफ, उसकी बहुत अथॉरिटी है, सजाएं माफ कर सकता है, सजाएं, तो बहुत अथॉरिटी है, रियल पावर ईरान के स्ट्रक्चर में। और 12 तो उस पर बाद में बात करेंगे, देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब जरा आ जाए पाकिस्तान में आप वापस। इस पूरे दौर में जब वजीर आजम साहब वहां होंगे तो ये कुलभूषण यादव के साथ क्या हुआ, कुलभूषण यादव का केस, अब आगे अपील में जाएंगे, ये सबसे पहले ही होता है कि आप अपने पूरे ये जो हुआ है ना, ये इस पूरे सिस्टम पे एक और फर्द जुर्म आयद हुआ है, एक और फर्द जुर्म पूरे सिस्टम पे, जमहूरियत पे नहीं, इस पूरे निजाम पे फर्द जुर्म आयद हुआ है। फांसी लगाना मकसद नहीं था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कुलभूषण यादव को फांसी लगाना मकसद नहीं था, मुकदमा यह था कि आपने एक सर्विंग ऑफिसर को पकड़ा है, सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर इंडिया का आपने पकड़ा है, और उसका केस आपने बनाना था दुनिया के, उसको फांसी लगाना मकसद थोड़ी था, वो पकड़ के फांसी लगा दो
اس کو شوٹ آؤٹ میں مار دیتے آپ, گولی میں سر پہ اسے مار دیتے. یہ ایشو نہیں تھا. ایشو یہ تھا کہ آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ انڈیا کا سرونگ انٹیلیجنس آفیسر نام بدل کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. بالکل, یہ کیس مضبوط کیس پیش کرنا تھا. مضبوط, یہ میں کہہ رہا ہوں نا, پھانسی کہاں سے آ گئی بیچ میں. وہ تو پکڑے ہوتے تھے بلوچستان میں, گولی مار دیتے سر میں اس کے. بالکل. بات یہ مقدمہ یہ تھا کہ آپ نے یہ دنیا کو بتانا تھا کہ, اور یہ بتانا تھا کہ دہشت گردی میں آپ کے افغانستان کے اندر کون سے کونسولیٹس ہیں, این ڈی ایس کیا کر رہی ہے, جو کے بلاک سے کیا کاروائیاں. یہ مقدمہ تھا. یہ مقدمہ آپ نے سفارتی سطح پہ لڑنا تھا. جی, یہ پھانسی تو ایک بہت بات کی سٹیج ہے نا, کہ پھانسی دے دی نہیں تھی. میں تو یعنی میرا خیال ہے کہ آپ بات سمجھ, کیس یہ تھا, کیس یہ تھا کہ آپ دنیا کو بتاتے کہ اس نے کیا کیے بندے نے. اب جناب عالمی سطح پہ کیس آپ نے اٹھایا نہیں. عالمی سطح پہ ایک بڑا زبردست صبح ایک کمنٹ کیا ہے ایک امریکن دانشور نے جو پاکستان اور انڈیا اور اس خطے کے اوپر نظر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے بندے انہوں نے کہا ہے کہ جو 2 سال سے پاکستان عالمی سطح پر اس مسئلے کو نہیں اٹھا سکا, وہ 1 ہفتے میں انڈیا نے اٹھا لیا عالمی سطح پہ کلبھشن یادیو کے مسئلے کو. جہاں پر ابھی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان سے انڈیا جیت گیا. وہ ایک شہری جو تھا وہ اس کو پاکستان نے پکڑ لیا تھا, اس کو پھانسی لگ. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ ایک ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے. اب اداروں کو چھوڑ دیں, پارلیمنٹ نے کیا, آرمی نے کیا کام تھا, اس کا ایک ریاست کا کیس تھا. ادھر کشمیری یعنی اب کوئی دراندازی ہو رہی ہے اس وقت, کوئی پاکستان سے مجاہدین جا رہے ہیں. کشمیر کے اندر ایک موومنٹ اٹھی ہوئی ہے, یہاں سے آپ کے کروڑوں روپے خرچ کر کے, کروڑوں وہ بدماشیاں یہاں سے دورے کر رہی ہے مسئلہ کشمیر اٹھانے کے لیے. کیا خاک انہوں نے مسئلہ کشمیر اٹھانا تھا باہر جا کے؟ یہ ادھر ادھر کروڑوں روپے خرچ کر کے باہر کا آ گئے قوم کا. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اس سے پہلے کہ آپ وقفے پہ جائیں, یہ اتنی بڑی ترقی کا سبب بنے گا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بنے گا آنے والے دنوں میں. یہ ایک اور فرض جرم عائد ہوئی ہے سسٹم کے اوپر. راحیل شریف صاحب نے ہمیشہ جو سپیچ تھی, ان کی سپیچ ہوا کرتی تھی, اور وہ سپیچ ہوتی تھی کہ معاشی دہشت گردی, سہولت کار, ایسی یہ سپیچ ہوتی تھی نا, یہ سپیچ ہوتی تھی. کل جو سپیچ ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی, اس سپیچ میں خراب طرز حکمرانی کا ذکر ہوا ہے, بیڈ گورننس. تمام اداروں کو اپنا کام کرنا پڑے گا. دیکھیں سہولت کار, کرپشن, یہ ایک اور, یہ اس سے زیادہ سخت سپیچ ہے اگر آپ اس کو. اور وہاں جو سپیکرز تھے, سپیکرز کا چناؤ میں نے کیا تھا. جتنے سپیکرز وہاں پر آئے, سپیکرز کا چناؤ فوج نے کیا تھا. ڈاکٹر شعیب سڈل, پوری تقریر ان کی کہ اداروں کو, جو جتنے لوگ جانتے ہیں, انتہائی پاکستان کے چند بہترین آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر شعیب سڈل ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر شعیب سڈل کی پوری تقریر یہ تھی کہ اداروں کو سیاسی بنا دیا گیا ہے, پولیس کو سیاسی بنا دیا گیا ہے. پوری تقریر, یہ شعیب سڈل صاحب کی تقریر جو تھی وہ پوری چارج شیٹ, اور پوری فوج سن رہی بیٹھی ہوئی. اس کے بعد ڈاکٹر فاروق سلیم کی تقریر پوری کہ اکنامک ٹیررزم کیا ہوتا ہے اور معیشت کیا, اور یہ جو پھر رفیق اختر صاحب کا کہنا کہ نواز شریف صاحب کو خلیفہ تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے جو جمہوری حکمراں ہیں یہ کام نہ خود کر رہے ہیں نہ کر. کلبھشن یادیو کے اوپر آج پی آئی ڈی کا دروازہ نہیں کھول. دیکھیں ایک زد بن گئی ہے. کلبھشن یادیو کا مسئلہ, انڈیا کشمیر کا مسئلہ, یہ فوج کا بھی نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا بھی نہیں, یہ پاکستان کی ریاست کا مسئلہ ہے. اب آج پی آئی ڈی کا دروازہ, آپ دیکھیں میں دعا کر رہا تھا کہ آج پی آئی ڈی کھلے. دانیال عزیز پاکستانی ہے نا, مطلب دانیال عزیز کو جتنا مرضی آپ کہیں, ایک پاکستانی تو ہیں. طلال چودھری صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستانی تو ہیں نا. پی آئی ڈی کا دروازہ کھلتا, ایک کڑاکے دار قسم کی پریس کانفرنس ہوتی, ایک بالکل یعنی ایسے سخت میسج جاتا وہاں سے جس طرح عمران خان کے لیے ہوتا ہے.
بات یہ ہے کہ جب آپ نے طے کر ایک چیز ضد بنا کے بیٹھ گئے, بالکل مریم نواز صاحبہ کا ویسے ٹویٹ آتا کہ جندال جو ہے وہ ہمارا بزنس کا اس پہ آیا تھا اور یہ اور وہ, اس طرح کا ٹویٹ آتا ان کا کلبھشن یادیو کے اوپر جی کہ میں سختی سے مذمت کرتی ہوں کہ کلبھشن یادیو کے اوپر, اور ہم پوری کوشش کریں گے. تو لوگ کہتے کہ یعنی کوئی تو بات کرے گا نا, یعنی کوئی بات ہی کسی نے نہیں کرنی. اگر بدماشیاں نے بات ہی نہیں کرنی تو ان کو رکھا کیوں؟ یہ کلبھشن یادیو کو چھوڑیں, سہولت کاروں کو پھانسی لگائیں. پہلے سہولت کاروں کو پھانسی لگائیں, پہلے طے کریں کہ کلبھشن یادیو کے سہولت کار کون ہیں جو اس کو کیس, جو یعنی جنہوں نے اس کو ایک جیتا ہوا کیس ہارا ہے. لوزنگ دا بیٹلز اینڈ لوزنگ دا وار. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہی, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کلبھشن یادیو کے کیس کے نتیجے میں حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان تلخیص بڑھ چکی ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ کلبھشن یادیو کے کیس کے نتیجے میں حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان تلخی بڑھ چکی ہے. تلخی تم دیکھیں, کل جب آرمی چیف نے اس سوال کا جواب دیا, وہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مقبول فیصلہ جو ہے وہ جو بھی ان کا فریز تھا, نیریٹو تھا, انہوں نے کہا اچھا فیصلہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ مقبول ہو. جی. اور لیکن اس کے دوران انہوں نے ایک جملہ ادا کیا جو کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے کیا ایشوز رہے ہیں حکومت کے ساتھ. اچھا, اب نہ کسی نے پوچھا, نہ موقع تھا کہ ان سے پوچھے, کیونکہ وہ پریس کانفرنس تھی نہیں, انہوں نے انٹریکٹ بھی نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ایشوز تھے ہماری حکومت کے ساتھ. 20 تاریخ آج ہو گئی, 19 تاریخ ہو گئی اور کور کمانڈرز کانفرنس نہیں ہوئی. جی. اچھا, بات یہ ساری کہ ایک دباؤ ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر, مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو چائنا سے آئے ہیں 6 دن, اور مطلب ہے کہ وہاں پر حالات وہی ڈونلڈ ٹرمپ والی صورتحال ہے نا کہ پیچھے کچھ اور مسائل ہیں, آگے کچھ اور. آج آپ یقین کریں, میں ایک پاکستانی کے طور پہ میں اس قدر دکھی ہوا ہوں. میں نے صبح جب ڈان اخبار کی وہ خبر پڑھی ہے, ڈان اخبار کی فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہوئی ہے, اور وہ یہ لگی ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہے, مشورہ دیا ہے سینٹ میں کہ PIA کو بند کر دیا جائے. آپ یقین کریں, میں اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ میں کون ہوں کہنے والا, ٹھیک ہے نا. میں تو ایک میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. 16 سال سے میں چیخ رہا ہوں مختلف وقتوں پہ, اور مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو جو کام کرنے والے ہیں جن کا یہ کام ہے, یعنی حکومت جو ہے وہ PIA کو کہہ رہی ہے کہ بند کر دیا جائے, اور ساتھ ہی جو حکومت, اس کو طرف بڑی اسکرین بھی دکھائیے گا, حکومت کے جو یہ فرنٹ پیج ہے ڈان کا, حکومت یہ کہہ رہی ہے, حکومت نے سینٹ کو یہ کہا کہ شٹ ڈاؤن PIA. جی. اور سینٹ کو یہ بتایا گیا کہ اب کوئی ڈھنگ کا آدمی, سوال ہوا کہ کیا PIA کو ہم دوبارہ بحال کر سکتے ہیں, تو حکومت نے کہا کہ نہیں, اب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو PIA کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے. آپ کا یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر, بالکل آپ کی قومی ایئر لائنز, حکومتی نہیں, قومی ایئر لائنز, پرائیویٹ ایئر لائن, قومی ایئر لائن کو بند کرنے کا کہاں PIA تھی 70 کی دہائی میں, 60 کی دہائی میں, 50 کی دہائی میں, اور آج یہ کہہ رہے ہیں. یعنی PIA کے لوگوں نے جو تاریخ رقم کی ہے ایئر لائنز کی ہسٹری میں, وہ لکھی, وہ یعنی ایمریٹس کو سکھایا ہے جا کے جہاز کیسے چلاتے ہیں, ٹاپ ایئر لائنز میں مطلب بہترین. اور آج سینٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی PIA کو یعنی کہ نجکاری نہیں, بند, ٹوٹل شٹ ڈاؤن, ٹوٹل بند کر دیا جائے. اور کہہ رہے ہیں حکومت کے انتہائی محترم ہے سردار مہتاب عباسی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ بند کر دو PIA کو, بند کرو. یعنی حل کیا ہے کہ PIA کو بند کر دو. مجھے آپ یقین کریں گے, میں نہیں جانتا کہ اس وقت کس ادارے کو کیا کرنا چاہیے, کیا بات کرنی چاہیے, کون کس کی سن رہا ہے کیا. لیکن ایک بات ہے کہ انارکی کی طرف
जा रहा है सिलसिला। जबरदस्त तो होना है और इतना बुरा होना है, इतना बुरा जबरदस्त होना है, क्योंकि देखिए ये ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे चल नहीं सकता। तो ये को बंद करें 1 मिनट जी। मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया के अखबार अब कह रहे हैं कि वजीर खजाना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मेरी तरफ से वो यहां से बैठ के चला जाए, शकील आफरीदी चला जाए, रहना है तो रहे, चला जाए जो जी। मुझे ये बताएं कि क्या इसहाक डार साहब ने बात की है या नहीं की, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर सारी दुनिया कह रही है कि उन्होंने कमिट किया है शकील आफरीदी के साथ। अब वहां पर जा रहे हैं और वो अचानक, और ट्रंप कह चुका है अपने उसमें कैंपेन में कि मैं शकील आफरीदी को, क्या इसके ऊपर रियासत ऑन बोर्ड थी, सारे अदारे या नहीं थे जी। क्या ये मामला किया, या वजीर खजाना का क्या ताल्लुक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से? बिल्कुल। जिंदाल का वो क्यों है? 1000 इल्जाम लग रहे हैं कि वो जिंदाल जो है वो ये मैसेज लेकर आया था, वो क्यों नहीं हुकूमत बता रही कि वो क्यों आया था? सज्जन जिंदाल क्यों आया था, कैसे आया था, उसके साथ जो आदमी था उसको वीजे की एग्जम्पशन दी गई, क्लियरेंस नहीं थी, कैसे, क्यों क्यों बता के क्लियर क्यों नहीं कर रहे? क्या मसला, प्रॉब्लम क्या है? अब बात यह कि यहां पर मकबूल फैसला किसी ने करना है, अच्छा फैसला करना है, या तो सब अपने अपना फैसले सोचते रहे बैठ के और अवाम पे छोड़ दें तो मुल्क अनार्की पे चला जाएगा जी। मुल्क चला जाएगा अनार्की पे, क्योंकि इसके बाद आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इंतहाई काबिल इज्जत एहसन इकबाल साहब, यानी मैं तो अभी हैरान हो रहा हूं, ये बजट की, इसके ऊपर तो बाद में बात होगी बजट के डॉक्यूमेंट्स पे जी। लेकिन मैं अभी हैरान हुआ हूं कि एहसन इकबाल साहब जैसा एक नफीस आदमी जो है, वो उन्होंने क्या किया है कि पूरे मुल्क का जो बजट है, जो खेलों का बजट है पूरे मुल्क का, वो 18 करोड़ रुपया बजट में है, खेलों का बजट 18 करोड़। और उन्होंने उनके जो अपना हलका है नारवाल, वहां पे स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए 40 करोड़ रुपया, अब एक स्टेडियम के लिए 40 करोड़ रुपया रखा है, और बाकी पूरे मुल्क का जो बजट है खेलों का वो 18 करोड़ रखा है। ये मैं इसको, मुझे नहीं पता कि ये प्रिंट आउट गलत हुआ है, प्रिंट अल्फाज गलत छप गए, क्या वाकई ये वैसे वक्त यानी 18 करोड़ पूरे मुल्क का है, 40 करोड़ एहसन इकबाल साहब के एक उसका है। तो ये मामला जो है ये एक बहुत ही खराबी और बुराई की तरफ जा रहे हैं। केस ना आपने सफारती लेवल पे लड़ा, ना आपने लीगल, तो बात की चीज है। अभी तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि डॉक्टर मलिया लोधी ने अचानक मार्च में उस पे साइन कैसे कर दिया, वियना कन्वेंशन का वो जो आर्टिकल है कि जिसमें कि कंपलसरी जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सवाल भी है उस खत के ऊपर अचानक क्या हुआ था मार्च में, मुझे ये भी नहीं पता। डॉक्टर मलिया लोधी एक जबरदस्त सफारतकार है और वो वहां पे वो मतलब उन्होंने अचानक साइन कैसे कर दिया इस पे? क्या उनको इंस्ट्रक्शंस गई थी कि अचानक पाकिस्तान बाउंड हो गया? फिर पाकिस्तान कैसे गया? अभी वकील कैसे, क्या वकील भेजने के ऊपर मुशावरत हुई थी? अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड थी? क्या वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब भेजना चाह रहे थे किसी को? फौज ने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा हमने भेजा है। बात यह है कि क्या उनसे पूछा गया था, क्या इनसे पूछा गया था, क्या था? वो तो कतरी बंदा है, वो उसके तो और मसाइल निकल रहे हैं। वहां पर यह मैं जरूर जानता हूं कि आर्मी चीफ ने जब बात की कि कुलभूषण यादव का केस हमने भेजा, वो कॉन्फिडेंट थे कि हम केस जीतने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फैसला आया। अब वो बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने बात की थी कि हम केस हमारी फेवर, मतलब बात यह है सारी कि इसमें जो दाएं बाएं खेल हो रहा है वो क्या है? आप आवाम के सामने ये मामला नहीं लेकर आएंगे जी, और ये चुप का रोजा अगर नहीं टूटेगा तो बहुत जो है ना, बहुत मामला खराब होंगे जी। और सऊदी अरब में जाके क्या बात, अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करने जा रहे हैं आप? सऊदी अरेबिया पूरे खित्ते की, रीजन की पॉलिसीज स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है ये। इसका मामला, इसका ये बराह रास्त आपके नेशनल सिक्योरिटी के साथ, आप क्या वहां पर वो मतलब है कि कोई क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या जी कुछ डांस करने जा रहे हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप के साथ पार्टी हो रही है। स्ट्रेटेजिक यानी खास और खास दिफाई मामला जी, खास और खास जिसका आपकी नेशनल सिक्योरिटी से मामला है, और डोनाल्ड ट्रंप से आप क्या कमिट करने जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, क्या वजीर खारजा भी आप हैं, वजीर आजम भी आप हैं, आपने पार्लियामेंट को भी नहीं बताया, आपने किसी को, आप आए हैं
2 صحافی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 آپ کے دوست یار رکھے ہوئے ہیں اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں, نہ پارلیمنٹ کو بتا رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی نہ پیپلز پارٹی شور کر رہی ہے ان کو, کسی کو بتانا ہی نہیں آپ نے. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بجٹ پہ سائن کر کے وہ ایک آدمی جو کہ ملزم ہے خود, اور جی آئی ٹی. اب اس دوران وہ وہاں پہ ہوں گے تو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی. اب اس رپورٹ میں پھٹا پڑ گیا ہے یہ پیناما کا جو جی آئی ٹی ہے اس میں نیا پھٹا پڑ گیا. آپ ذرا میرے خیال سے بریک لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم وہاں پر ہوں گے تو 21 تاریخ کو سپریم کورٹ کے سامنے جی آئی ٹی تو بیٹھی ہوئی تھی نا. بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعظم کل ملک سے باہر جا رہے ہیں, سعودی عرب جا رہے ہیں, جہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں ہیں. کیا ایشوز ڈسکس ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اسی دوران 22 تاریخ کو پیناما کیس کی جے آئی ٹی کی اگلی سماعت ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, پاکستان کلبھوشن یادیو کیس کے حوالے سے دوبارہ عالمی عدالت انصاف میں جائے گا, اور پاکستان نے 6 ہفتوں میں دوبارہ سماعت کی درخواست دی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا جائے گا, جی یہ 6 ہفتوں میں ایک تو قوم بیزار ہو چکی ہے ہر ایسے بیان سے جس کے آخر میں یہ گا گے گی آتا ہے نا. بجلی آ جائے گی, پاکستان جائے گا, ٹھیک ہے نا, موٹر وے بنے گی, جی ٹھیک ہے نا, ملک ترقی کرے گا, یہ گا گے گی. یہ تو میرے خیال سے یہ سارے کے سارے راگ درباری تو ویسے ہی ہیں, یہ راگ درباری چلتا ہے یہاں پہ, یہ بدماشی ہے گا. لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے اور کل جو گزرا کل ہے اس میں کیا ہوا ہے, اور کیا اس گزرے کل سے آج آپ یعنی پی آئی اے ترقی کرے گی گی کرتے کرتے پی آئی اے کو آج کہہ رہے ہیں پی آئی اے کو بیچنا ہے, بند کرنا ہے, بیچنا نہیں ہے, بند کرنا ہے, شٹ ڈاؤن پی آئی اے شٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے نا, ان کے باپ کی پی آئی اے. بات یہ ہے کہ یہ صورتحال اس صورتحال کو یہاں پر روکیں اور بیٹھ کر یا تو پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اگر یہ پارلیمنٹ کسی کام کی ہے, اگر تو یہ نہیں پھر بجٹ میں پھر تنخواہیں بڑھ گئی, پھر تنخواہیں, مراد, ٹیلی فون کے بل, یہ وہ مصیبت. ان کو زکات پہ بیت المال پہ کیوں نہیں ڈال دیتے؟ ان کے پاس اگر کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہیں, ان کو رمضان کا راشن دلوا دیں. ان کے پاس آف شور کے پیسے ہیں, ان کے پاس دنیا بھر کا مال لوٹا ہوا موجود ہے, ان کو بیت المال پہ ڈال دیں. دیکھیں نا, ان میں سے جو کئی لوگوں کو طیبہ بچی کی جگہ کام پہ لگا دیں. یہ تو بڑے بڑے ہیں نا ہڈ حرام, وہ تو بچی بیچاری کام کرے, ان کو کہیں نا جا کے جھاڑو پوچھا کریں گھروں میں. اتنے یہ مسکین ہے, اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو, ٹھیک ہے نا, یہ یعنی اب خدا کا خوف کبھی 75 غیر ملکی دورے وزیر اعظم تو ویسے ہی ظاہر ذکر ہو رہا ہے, اور اس میں 21 لندن کے اور 1 سرکاری اور 20 نجی, اور 20 میں سے 19 کا خرچہ دفتر خارجہ نے دیا ہے. اس میں پی آئی کے جہاز بھی لیے گئے ہیں. یہ فورن آفس کی فگر سے. جی بات یہ ہے کہ یہ ایسے سسٹم, ایک ہوتا ہے سسٹم, ایک ہوتا ہے جمہوریت, ایک ہوتا ہے پورا کا پورا نظام, وہ نظام دھبردوز ہو رہا ہے, اور یہ قدرت کر رہی ہے خود بخود. جی اسے میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں کچھ نہیں کر رہا, میں صرف بات کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے میں جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے 10 20 100 1000 50 خود بخود ہو رہا ہے. پاکستان کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں, لیکن میں یہ خود بخود اپنے وہ کہہ رہے ہیں نا اپنی ہی قبر کھود کے یہ سسٹم اس قبر کے اندر دفن ہونے جا رہا ہے. یہ ایسے چل ہی نہیں سکتا, ایسے چل ہی نہیں سکتا. نہ دنیا میں ایسے چل سکتے ہیں, نہ ملک کے اندر ایسے چل سکتے ہیں کہ آپ کی انٹرنیشنل, یعنی آپ پی آئی اے بند کر رہے ہیں تو یہاں سے کیسے جائیں گے؟ آپ کے تو پرائیویٹ پلینز ہیں, آپ نے تو ذاتی جہاز خریدے ہوئے. ان کے بارے میں بات کرو, یہ وہ پرانی لسٹ نکال کے لے آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود نے پتہ نہیں کسی بزنس مین سے پیسے لے کے یا پتہ نہیں کوئی غیر ملکی دورے کیے تھے. اب میں کچھ سخت بات نہیں کہنا چاہ رہا, جس کسی نے اس بزنس مین سے پیسے لے کر کیا ہو, جس کسی نے بھی کوئی مالی فائدہ اٹھاؤ, جہنم میں جائیں سارے, سب جہنم میں جائیں میری طرف تمام کے تمام. اب اس میں تو میرے خیال سے پتہ نہیں کتنی پاپولیشن آ جائے گی پاکستان کی, مگر میری طرف سے سارے جہنم میں جائیں جس نے کسی بزنس رہتا ہے کہ ان سے کوئی پیسے لے کے وہ جو لسٹ چلا تھوڑے دنوں بعد چلا دیتے ہیں, ہر تھوڑے دنوں بعد, ان کو کام کوئی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے, میرا یہ خیال ہے, اب مجھے نہیں پتا وزیر اعظم باہر چلے گئے ہیں, واپس آئیں گے, کیا کمٹمنٹ وہاں, واپس آنے کے بعد یا تو کوئی اے پی سی کال کریں دوبارہ. اب اے پی سی کال کریں گے تو کیا کریں گے,
وہاں سے فرد جرم عائد ہو رہا ہے بار بار. اجی یہ فرد جرم عوام کی دیکھیں عوام کی طرف سے کسی ایک پہ نہیں ہو رہا, پورے سسٹم پہ فرد جرم عائد ہو رہا ہے. عوام آپ پبلک سے پوچھیں سڑک پہ وہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں, پبلک کی پلس لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پورے نظام, ایک آدمی کے بارے میں ایک شخص کے بارے میں نہیں, پورے سسٹم کو لوگ لعنت بھیج رہے ہیں اس وقت, لعنت بھیج رہے ہیں کہ جس سے آپ کی نہ پی اے ای سنبھالی جا رہی ہے, نہ خارجہ پالیسی, نہ داخلہ پالیسی. ہم کریں گے, ایسا ہو گیا, ایسا ہوگی, ایسا ہوگا گی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دبردو ضرور ہوگا یہ میں بتا دوں. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سبق خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.